بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زال ہمیشہ رہا بصفات ہی اپنی صفات کے ساتھ، قدیماً قدیم، قبل خلقہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے، لم یزدد نہیں زیادہ ہوا، بکونہم ان کے ہونے کی وجہ سے، شیئاً کچھ، لم یکن قبلہم کے نہیں تھا وہ ان سے پہلے، من صفات ہی اپنی صفات میں سے، وکما کان بصفات ہی ازلیاً اور جس طرح وہ اپنی صفات کے ساتھ ازلی ہیں، کذالک لا یزال علیہا ابدیاً اسی طرح ہمیشہ ان صفات پر رہیں گے ازلی۔ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کی ذات ازلی اور ابدی ہے اور قدیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم اور ازلی ہیں اور ابدی ہیں۔ مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں اضافہ نہیں ہوا، ورنہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں مخلوق کے محتاج ہوں، اور محتاج ہونا ایک عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح قدیم اور ابدی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم اور ابدی ہیں، ہمیشہ سے تھیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں اضافہ نہیں ہوا، ورنہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے لیے مخلوق کے پیدا کرنے کے محتاج ہیں، محتاج ہونا عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں۔ لیسا نہیں ہے، منذ خلق الخلق کے جب سے پیدا کیا ہو مخلوق کو، استفاد حاصل کیا ہو اسم الخالق خالق کا نام، ولا باحداثہ البریۃ اور نہیں اپنے مخلوق کو پیدا کرنے کے ساتھ استفادہ حاصل کیا اسم الباری کا نام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خالق نام تب بھی تھا جب کہ مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی، اور بعد میں بھی ہے جب مخلوق پیدا ہو چکی۔ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا نام باری تھا، اور مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا نام باری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام خالق اور باری ہوا ہو مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد۔ تو یہاں پر ایک وضاحت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام خالق اور باری تو اگرچہ ہمیشہ سے ہے، لیکن ظہور میں فرق ہے۔ خالق اور باری کا نام ظاہر تب ہوا جب کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا نام خالق اور باری تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کا ظہور تب ہوا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ خالق اور باری کے نام کا ظہور مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد ہوا۔ لہو معنی الربوبیت اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت کا معنی ہے، ولا مربوبہ اس حال میں کہ کوئی مربوب نہیں تھا، کوئی پلنے والا نہیں تھا، ومعنی الخالق اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالق کا معنی ہے، ولا مخلوقہ اس حال میں کہ کوئی مخلوق نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت کا معنی اور خالقیت والا معنی تب بھی تھا جب کہ کوئی مربوب، کوئی پلنے والا اور کوئی مخلوق نہیں تھی، البتہ اس معنی کا ظہور تب ہوا جب کہ مخلوق پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ربوبیت اور خالق والا معنی تب بھی تھا جب کہ کوئی مربوب نہیں تھا، کوئی پلنے والا نہیں تھا اور کوئی مخلوق نہیں تھی، البتہ اس معنی کا ظہور تب ہوا جب کہ مخلوق پیدا ہو گئی۔ وَكَمَا أَنَّهُ اور جیسا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مُحْيِي الْمَوْتَى مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، بعد ما احیا بعد اس کے کہ وہ زندہ کریں گے، استحق ھذا الاسم مستحق ہیں اس نام کے، قبل احیائہم ان کو زندہ کرنے سے پہلے، کذالک استحق اسم الخالق اسی طرح اللہ تعالیٰ مستحق ہیں خالق کے نام کے، قبل انشائہم ان کو پیدا کرنے سے پہلے۔ یہ پچھلی بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت کا معنی اور خالق والا معنی تب بھی تھا جب کوئی مخلوق موجود نہیں تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے قیامت کے دن، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ محیی الموتیٰ ہوں گے، لیکن محیی الموتیٰ اب بھی ہیں جب کہ ابھی ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح ہے خالق کا نام، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کا نام خالق اس وقت بھی تھا۔ ذالک یہ اس وجہ سے بأنہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، وکل شیء الیہ فقیر اور ہر چیز اللہ تعالیٰ محتاج ہے، کل امر علیہ یسیر ہر امر اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، لا یحتاج الی شیء اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہیں کسی شے کے، لیس کمثلہ شیء اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہو السمیع البصیر اور وہ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ یہ جو
گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محیی الموتیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ باری ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت کا معنی ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، ہر معاملہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، اللہ تعالیٰ کسی شے کے محتاج نہیں ہے، اور اللہ کی جیسے کوئی شے نہیں ہے، اللہ کی مثل بھی کوئی شے نہیں ہے، هو السمیع البصیر، تو اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ پچھلے مذکورہ جتنے بھی دعویٰ گزرے ہیں یہ ان کی دلیل ہے۔ خلق الخلق، پیدا کیا مخلوق کو بعلمہ ہی، اپنے علم کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، احاطہ کرنے والا ہے کہ کس کو پیدا کرنا ہے، کب پیدا کرنا ہے، کہاں پیدا کرنا ہے اور کتنے وقت کے لیے پیدا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم محیط کے مطابق مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ مخلوق کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں ہے۔ وقدر لہم، اور ان کے لیے مقرر فرمائی اقداراً کچھ چیزیں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے کچھ چیزیں بھی مقرر فرمائی، مثلاً ساخت کیسے ہوگی، سر، دھڑ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کیسے ہوں گے، اور اسی طرح ان کا رزق، عزت، ذلت، بلندی، پستی وغیرہ، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق وہ چیزیں پھر ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو جن چیزوں کی ضرورت تھی بندوں کو، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی بندوں کے لیے پیدا فرما دی، اور ان کی مقدار بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کتنی مقدار میں یہ چیزیں پیدا کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے لیے اشیاء کو ناپ تول کر پیدا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کر پیدا کیا ہے۔ وَضَرَبَ لَهُمْ، اور ان کے لیے مقرر فرمایا آجالاً، مدتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے ان کی مدتوں کو بھی مقرر فرما دیا ہے کہ کس مخلوق نے کس وقت وجود میں آنا ہے اور کس وقت ختم ہو جانا ہے، لہذا کوئی چیز بھی وقت مقرر سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ آیت ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور نہ ایک گھڑی آگے جا سکتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں ہے، من افعالہم، ان کے افعال میں سے، قبل ان یخلقہم، قبل اس کے کہ ان کو پیدا کریں، وعلم عاملون، اور اللہ تعالیٰ نے جان لیا ان باتوں کو جو وہ کرنے والے ہیں، قبل ان یخلقہم، ان کے پیدا کرنے سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو چیز بھی واقع ہوگی وہ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ بندوں نے کون سے کام کرنے ہیں، نیک کام کرنے ہیں یا برے کام کرنے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے معلوم ہے۔